جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمینہ جی، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز حقیر فقیر پر تقصیر کو موقع دیا۔ تو جو بھی آپ نے پوچھنا ہے آپ پوچھیے۔ جی شکریہ سمینہ جی، یہ کافی سوال اس پیراگراف میں ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو ان کے جواب دیتی ہوں۔ تو میں لاہور میں پیدا ہوئی اور تاریخ پیدائش میری 2 اکتوبر 1950 ہے۔ تو اور والد صاحب ہمارے ایئر فورس میں تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھی، اور ہم لوگ 4 بہنیں ہیں۔ اور ابتدائی جو اسکولنگ تھی ہماری وہ کچھ پشاور میں ہوئی، کیونکہ والد صاحب کے ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگز ہوتی رہتی تھیں۔ تو بالکل جو ابتدائی تعلیم تھی وہ پشاور میں ہوئی، اور اس کے بعد باقی تعلیم کا کچھ حصہ کوئٹہ میں ہوا، اور پھر باقی تعلیم راولپنڈی میں ہوئی، اور اس کے بعد ماسٹرز جو تھا وہ میں نے لاہور سے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو شعر و شاعری کا مجھے بچپن ہی سے میرے اندر ایک چیز تھی، مطلب مجھے تب یہ شعور بھی نہیں تھا کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے، لیکن طبیعت کی موزونیت جو تھی وہ شروع سے تھی، کیونکہ مجھے علامہ اقبال کے اشعار لہک لہک کر پڑھنا بڑا پسند تھا۔ اور اگر کوئی میرے سامنے غلط شعر پڑھتا تھا، یعنی لفظ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، تو میرا دل و دماغ اس کو بہت چھوٹی عمر میں ہی پک کر لیتا تھا، اور میں ایک انکمفرٹیبل فیلنگ محسوس کرتی تھی کہ یا تو ان الفاظ کو یہ شخص صحیح طریقے سے ادا کرے، اور یا پھر اگر مجھے پتہ ہے تو میں اس کو بتا دوں۔ اور شعر کہنا میں نے بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دیا تھا۔ میں تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ باقاعدہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت میں کلاس 6 میں تھی جب میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ لیکن وہ ایک بندے کو حجاب سا ہوتا ہے اس عمر میں، جب وہ لکھتا ہے تو وہ چھپاتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ چلنے دیتا کہ میں کچھ لکھتا ہوں، کیونکہ بہنیں اگر کہیں لکھا ہوا دیکھ لیتی تھیں تو وہ پکڑ کے کوئی اونچا اونچا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ، تو اس لیے پھر وہ انسان لکھتا تو ہے لیکن اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، سب سے زیادہ حوصلہ افزائی بھی میرے فادر نے کی، لیکن شروع میں سب سے زیادہ ڈانٹ بھی مجھے انہی سے پڑی، کیونکہ ایک دفعہ میری کاپی ان کے ہاتھ لگ گئی، تو جس میں نے اپنے بچپنے میں، میرا خیال تھا شعر و شاعری اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں کوئی محبت چاہت وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگوں کی شاعری دیکھتے تھے تو اسی قسم کی تھی۔ تو اس لیے وہ جب انہوں نے میرے اشعار پڑھے، جو میں نے بڑی سادگی سے مختلف شاعروں کو جو میں پڑھتی تھی اس سے میں نے لکھا ہوا تھا، میری چاہت بھی ہے خاموش، زباں بھی خاموش، یہ خاموشی بھی محبت کا ایک انداز ہوا کرتی ہے، تم نے پتہ نہیں میری خاموشی کو میری فطرت سمجھا، یہ نہ جانا کہ محبت کا یہ راز ہوا کرتی ہے۔ تو وہ بہت غصے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے۔ جی جی سمینہ جی، اس عمر میں آ کے عمر کیا چھپانی ہے، اب کھا ہنڈا لیا، زندگی گزار لی، بچے بیاہ لیے، اب اور زندگی سے کیا چاہیے۔ تو بہرحال اس لیے میں نے صحیح صحیح بتا دیا ہے، تو اب اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بلکہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اس عمر میں بھی اس نے نہ تو لکھنے لکھانے کی صلاحیت کو مدھم ہونے دیا، اور نہ ہی جو زندگی میں ایک بندہ فعال ہوتا ہے اور کسی نہ کسی حیثیت میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، نہ ہی اس نے اس میں کوئی کمی آنے دی۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کا تذکرہ ہے کہ اس عمر میں بھی اس کے اللہ کے فضل و کرم سے یادداشت بھی اتنی ہے کہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی جاری ہے، اور یہ ساری ادبی اور علمی سلسلہ جو ہے
وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ سب خدا تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس کے احسانات کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے تو وہ اچھی بات ہے۔ شکر گزاری وہ وصف ہے انسان کا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو والد صاحب نے میری کاپی دیکھی تو اس میں وہ اشعار دیکھے تو یہ کہا کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا میں نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسی فضول قسم کی باتیں تم لکھتی ہو، تمہیں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا جی مجھے شاعری لکھنے کا شوق ہے۔ انہوں نے کہا تو حمد لکھا کرو، نعت لکھا کرو، قومی ترانے لکھا تو مطلب یہ کہ جس طرح ہوتا ہے نا، باپ ایک دم انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھ رہی ہے۔ تو اصل میں پڑھتی تھی مختلف شعراء کو، تو میرا خیال تھا یہ ایسے ہی لکھتے ہیں شاید۔ ہماری والدہ صاحبہ کو بہت شوق تھا کہ چونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم لوگ 4 بہنیں ہی ہیں، تو ہماری والدہ صاحبہ کو بہت شوق تھا کہ ہم لوگ پڑھیں۔ ان کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کے نمبر کم آئیں یا وہ کہیں کسی سبجیکٹ میں وہ فیل ہو جائے۔ تو ایک دفعہ میں پتہ نہیں 4تھی 5ویں میں تھی، مجھے یاد ہے کہ میں پتہ نہیں حساب میں فیل ہو گئی۔ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری والدہ کو اس کا اتنا صدمہ ہوگا۔ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہی پڑ گئیں۔ انہوں نے کہا تم پڑھتی نہیں ہو، تمہارا دل نہیں پڑھائی میں لگتا، یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ مطلب میں نے ان کا جب اتنا صدمہ دیکھا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں دوبارہ محنت کر کے اور دوبارہ ایگزام دے کے میں اس میں پاس ہو جاؤں گی۔ تو پھر میں نے دوبارہ اس کے اوپر محنت کی اور پھر میں پاس ہو گئی۔ گو کہ پاسنگ مارکس ہی تھے، حساب مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں پاس ہو گئی اور تب ان کی جان میں جان آئی۔ تو وہ تو شروع سے کہتی تھی کہ میں 4 بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤں گی، لیکن بس اتفاق کی بات ہے کہ میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر بنی، پیڈیٹیشین ماشاءاللہ، نیوٹریشن وغیرہ میں بھی انہوں نے اسپیشلائز کیا، اور ہالینڈ وغیرہ جا کے بھی آگے اپنی پڑھائی کی، وہاں سے بھی ڈگری حاصل کی۔ 2nd نمبر پہ میں ہوں، میں نے ماسٹرز کیا جرنلزم سے پنجاب یونیورسٹی سے، اور ایز اے جرنلسٹ اپنا کیریئر بنایا۔ اور مجھ سے چھوٹی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر پروفیسر ہیں میڈیسن کی، تو ان کا بہت زبردست، میرا مطلب ہے ان کا کام ہے، کئی انہوں نے تھیسز وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ اور اس سے جو چھوٹی ہے اس نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور کچھ عرصہ جاب واب بھی کی، لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دی۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو ہماری والدہ صاحبہ پڑھائی پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی، یعنی اگر ہم پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں یا کسی سبجیکٹ میں کمزور ہیں تو ان کے نزدیک اس بچے کی 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں تھی۔ آپ نے کہا ہے کہ ابتدائی کلام میں سے کچھ سنا دو، تو ابتدائی کلام میں سے 2-3 اشعار سنا دیتی ہوں۔ یہ میں نے میرا خیال ہے اس زمانے میں لکھے جب میں 1st ایئر میں آ گئی تھی۔ لب پہ وہ گیت انوکھے سے مچل اٹھے ہیں جن کو اس دیس میں گاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کروٹیں لے کے جو جاگی ہے میرے سینے میں مجھ کو وہ ٹیس دکھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور آنکھ اٹھ جاتی ہے جھلسے ہوئے باغوں کی طرف اپنے گلشن کو سجاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بس کچھ اس قسم کی شاعری۔ اس دوران پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے لکھنا چھوڑ دیا جب مجھے شروع میں ڈانٹ پڑی ان اشعار پہ، تو لیکن اس کے بعد جب میں کالج میں پہنچی اور 1st ایئر میں گئی تو میں نے وہاں نوٹس بورڈ پہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کوئی کالج میں مشاعرہ ہونے والا ہے اور اس کے لیے کوئی مصرع طرح وغیرہ دیا ہوا تھا۔ تو میں نے وہ مصرع طرح وغیرہ نوٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے گھر آ کے لکھا، اور اگلے دن ان ٹیچر کو جن کو دکھانا تھا، جو اس کی ساری انچارج تھی، مسز احمد ان کا نام تھا، وہ اردو لٹریچر پڑھاتی تھیں، تو میں نے ان کو لے جا کے دکھایا تو وہ مجھے کہنے لگی کس سے لکھوا کے لائی ہو؟ تو میں نے کہا جی کسی سے لکھوا کے نہیں لائی، میں نے خود لکھا ہے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگی کہ کہیں بھی وزن وغیرہ میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے خاندان میں کوئی شاعر ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے
مطلب کیسے تم اس طرح لکھ سکتی ہو جبکہ تم نے کسی سے اصلاح لی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. تو بہرحال اس پہلے ہی مشاعرے میں میں فرسٹ آ گئی تھی کالج میں. نہیں، مجھ سے چھوٹی بہن جو ہے وہ لکھا کرتی تھی اس کالج کے زمانے میں، اور بہت زبردست وہ لکھتی تھی. اور ایک اس نے بعد میں وہ میڈیکل کالج میں چلی گئی تھی، تو ان لوگوں کو وہ جو وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ ڈیڈ باڈیز پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے وہاں پہ، تو اس میں اس نے ایک مردہ باڈی کو دیکھ کے ایک نظم لکھی تھی. وہ اب ہم سے کہیں گم ہو گئی ہے، لیکن وہ اتنی کلاسک نظم تھی جس میں اس نے اتنی باریک باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا شخص ہمارے سامنے ڈائسیکشن کے لیے پڑا ہے، کبھی یہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، اس کی یہ جو آنکھیں اس وقت بند ہیں، اس میں کسی اس کی محبت میں آنسو بہے ہوں گے، اور اس کے ہونٹ کبھی مسکراتے ہوں گے. اور اس طرح کر کے اس میں اتنی اس نے وہ گہری نظم لکھی تھی. وہ میری بہن لکھتی تھی، لکھ سکتی تھی، لیکن بعد میں وہ جب ڈاکٹر بن گئی تو اپنی مصروفیات میں اتنی زیادہ وہ اپنے اس شعبے میں مصروف ہو گئی کہ پھر اس نے لکھنا وکھنا چھوڑ دیا، اور اس کی جو زیادہ انٹرسٹ تھا وہ اپنے پروفیشن کی طرف ہو گیا. تو باقی میں نے جیسے کہ آپ کو تفصیل سے بتایا ہے اپنی بہنوں کے بارے میں، تو باقی نہیں، کسی میں نہیں تھا شوق، اسی میں تھا. ہمارا کالج کا زمانہ جو تھا وہ بہت ہنگامہ خیز تھا. میرا خیال ہے جب میں 4th ایئر میں پہنچی، 3rd ایئر یا 4th ایئر میں تھی، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. اس زمانے میں بھٹو کو ایوب خان کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور ہم لوگ بھی جلوسوں میں، کیونکہ میں کالج یونین کی پریزیڈنٹ بھی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہاں میں یہ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جو احمدیز کو بتایا جاتا ہے کہ باقی مسلمان تمہارے سے بہت نفرت کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیسا